بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ہمیں پچھلی ویڈیو میں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری کو فرشتوں پر ظاہر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ تکبر میں آ گیا۔ قرآن کی صراحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالی نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا۔ بحکم الہی اس کے لیے بھی یہ سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کے انکار کا باعث اس کا تکبر تھا۔ تکبر وہ اخلاقی عیب ہے جس کی شریعت اسلامیہ میں انتہائی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے سوال کیا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ اس پر ابلیس نے اپنی فاسد دلیل پیش کی۔ قرآن مجید میں اس کی دلیل کو اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دوستو، ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، بلکہ خود قرآن کی صراحت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، لیکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سجدے کو کرنے کے حکم میں شامل تھا جو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا۔ اسی لیے اس سے باز پرس بھی ہوئی اور اس پر عتاب بھی نازل ہوا۔ اگر وہ اس حکم میں شامل ہی نہیں ہوتا تو اس پر عتاب نازل نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالی نے اس سے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ دریافت کی تو ابلیس نے جواب دیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے، اور افضل اپنے سے کم درجے کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے، خواہ اس کا حکم دینے والا اس کا پروردگار ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح گویا شیطان نے واضح حکم کی موجودگی میں عقلی قیاس سے کام لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھتکارا گیا اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بتائی جا چکی ہے۔ اللہ تعالی نے شیطان کو اپنے مقربین سے نکال دیا اور شیطان سے کہا کہ تکبر کے بعد جنت میں رہنے کا شرف تیرے پاس رہنا ممکن ہی نہیں۔ یہی حال ہر تکبر اور غرور والے کا ہوگا۔ اللہ تعالی نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چونکہ تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے اس لیے تو جنت سے نکل جا۔ یہ جگہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں، ذلت و رسوائی کا مستحق ہے۔ دوستو، شیطان نے جب اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا تو اس نے کہا، اچھا تو پھر مجھے تو قیامت تک کی مہلت دے دیں تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں، ان میں وسوسے ڈالوں، انہیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت، بغض اور کینہ پیدا کروں، انہیں برائیوں پر اکساؤں، انہیں جنگ اور قتل و غارت گری پر لگا دوں۔ ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سب کام کرے گا،
جب شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مہلت دے دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا تو بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ اس مقام و مرتبے سے نکل جائے جو اسے فرشتوں میں حاصل ہے، کیونکہ اب وہ مردود ہیں اور اب قیامت کے دن تک اس پر مسلسل اور متواتر لعنت برستی رہے گی۔ ابلیس نے جب قیامت کے دن تک اپنے اوپر لعنت کی بات سنی تو سمجھا کہ اس کا عذاب اس وقت تک ٹال دیا گیا ہے، اسی لیے اس نے اللہ سے طلب کیا کہ اسے اس دن تک موت نہ آئے، تو اللہ تعالی نے اسے مہلت دے دی۔ اور جب ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اب اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے تو وہ اکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں آدم کی اولاد کو اپنے سائے تلے رکھوں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے، میں حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، انہیں حق سے دور کر دوں گا، گمراہی کی طرف لے آؤں گا یہاں تک کہ وہ تیری نعمتوں کا انکار کریں گے، البتہ جو لوگ نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ تعالی نے اس کی اس بات کا اس طرح جواب دیا کہ مجھ تک پہنچنے کی یہی سیدھی راہ ہے، جس پر چلتا رہے گا وہ تمہارے فریب میں نہیں آئے گا۔ ہاں، جو لوگ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں گے وہ تمہاری سازش کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے جہنمیوں کی ایک متعین تعداد اپنے اپنے برے اعمال کے مطابق داخل ہوگی۔ اللہ تعالی نے شیطان پر مزید لعنت اور رحمت سے دوری کا اعلان کرتے ہوئے دوبارہ کہا کہ تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا، اور یہ بات تو اور تیری پیروی کرنے والے جان لے کہ اگر وہ لوگ تیری اتباع کریں گے تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب ابلیس جب اولاد آدم کے نیک اعمال کو دیکھتا ہے تو مایوسی سے روتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ بہرحال فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد اور ابلیس کے جنت سے نکل جانے کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی مزید عزت افزائی کرتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے کہا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور تم اس میں کھاؤ جہاں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا، ان کو عزت دی، اور پھر ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ آدم ان کے ذریعے سکون حاصل کریں، چونکہ تنہائی کی وجہ سے آدم علیہ السلام اداسی محسوس کرتے تھے، اور اللہ تعالی نے اپنی نعمت ان پر تمام کر دی کہ دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں آرام اور آسائش سے رہنے لگے۔ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا، جنت میں نہ تم کوئی تھکن محسوس کرو گے، نہ کمزوری، اور نہ وہاں کسی چیز کی محتاجی ہوگی، سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، اے آدم، یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں سے پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا
کہ تم دونوں جنت میں رہو، جنت سے ہر چیز کھاؤ، لیکن بس ایک درخت سے نہ کھانا، اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔ دوستو، وہ کس چیز کا درخت تھا؟ اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ بعض علماء اکرام نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ درخت گندم کا درخت تھا۔ بہرحال وہ جس چیز کا بھی درخت تھا، اللہ تعالی نے اس کا پھل کھانے سے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو منع فرما دیا۔